اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر، شکر اور صبر کے سلسلہ گفتگو کا آج تیسرا موضوع ہے صبر۔ اس میں بھی میں نے حسب معمول پہلے قرآن حکیم کو سامنے رکھا، اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں، پھر باقی بات ہے۔ اللہ نے بہت سی جگہ فرمایا کہ جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کو داخل جنت کروں گا، اور جو صبر کرنے والے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہوں گے۔ میت اللہ میں ہوں گے، اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کا معاوضہ اللہ، شکر کا معاوضہ جنت۔ تو عبادت میں، انسانی رویوں میں، اس کی زندگی میں جتنے بھی طریقہ ہے عبادت ہیں، جتنے بھی اخلاقیات ہیں، جتنی بھی دانائیاں ہیں، جتنی بھی حکمتیں ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، سب سے محترم اور سب پہ غالب سلسلہ صبر۔ اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا پروردگار عالم نے جس کو دنیا میں مابعوث کیا ہو، دنیا میں بھیجا ہو، یا کوئی اصحاب رسول ہوں، تمام انبیاء کے اصحاب ہوں، اولیاء عظام ہوں، عظیم لوگ ہوں، ریفارمر ہوں، ایسا نہیں گزرا کہ جس کو صبر سے نہ گزرنا پڑا ہو۔ یہ وہ واحد کسوٹی ہے کہ اللہ تمام عظیم لوگوں کو اس سے گزارتا ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی میت میں اپنے ساتھ ان کو رکھتا ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں خود مالک کہتا ہے کہ ہر چیز کی میں جزا دوں گا، مگر روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اپنے آپ کو اس کی جزا قرار دے رہا ہے کہ میں روزہ رکھنے والے کو، جو صبر کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں گا۔ روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اس لیے عبادات میں، اخلاقیات میں، معاملات میں جو سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے وہ صبر کہلاتی ہے۔ اب آج ہمارا معاشرہ جو مختلف مسائل کا شکار ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، جہاں دیگر خرابیاں ہیں، مگر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے صبر نکل گیا۔ اگر اگلی گاڑی رک گئی ہے تو ہم ہارن ہی ہارن دیے چلے جاتے ہیں، اتنا سا بھی صبر نہیں کرتے کہ کوئی وجہ ہی تو ہوگا جو یہ گاڑی رکی ہے۔ ذرا سی بات پہ ملعون کرنا شروع کر دیتے ہیں ذمہ داروں کو، ذرا سی بات پہ بددعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی بات پہ بیڈ ریمارکس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو صبر ہمارے معاشرے سے اٹھ گیا ہے۔ پروموشن میں دیر ہو جائے تب بے صبرے، نوکری ملنے میں دیر ہو جائے تب بے صبرے، بیٹے یا بیٹی کی شادی نہ ہو تب بے صبرے، ان کا کوئی کاروبار میں بہتری نہ ہو تب بے صبرے۔ یعنی کہ ہم نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا بے صبرا پن، ہر وقت پریشان، بھاگے پھرتے ہیں، تعویذ کراتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کی جستجو اور تلاش میں لگے رہتے ہیں، مختلف ہیلے وسیلے، صبر سے نہیں بیٹھتے، برداشت نہیں کرتے۔ میں ایک دن، بہت پرانی بات ہے، پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے امرتسر کا ایک ڈاکومنٹری بنائی۔ وہاں ایک ہنومان کا مندر ہے۔ جو لوگ جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، بیٹے کی منت ماننے وہاں آتے ہیں، اور منت یہ مانی جاتی ہے کہ جب بیٹا ہو جائے گا تو اس کو بندر کی شکل میں بنا کے ناچتے ہوئے
ہر سال وہ یہاں لایا کریں۔ وہ دکھا رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ناچتے ہوئے، ان کی پونچھیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، کان بندر کی طرح لگائے ہوئے ہیں، کھال پہنائی ہوئی ہے، تو آ رہے ہیں بے شمار ڈھول کی تھاپ پہ ہنومان کے دیوتا کے مندر کی جانب۔ انہیں کیمرہ مارا، انہوں نے کہا یہ مسلمان لوگ بھی آ رہے ہیں۔ کیمرہ مارنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمان لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اپنے بچوں کو بندر بنا کے یہاں ہنومان کے مندر میں۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچئے، کیا ہنومان بیٹا دے سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بیٹا تو ہونا ان کا مقدر تھا، وہ وقت اس کا طے تھا۔ بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا، ہنومان کے مندر میں چلے گئے، ایمان سے غارت ہو گئے۔ اور اگر صبر کرتے تو بیٹا تو ہونا ہی تھا، وہ تو اللہ نے دینا تھا، اللہ نے پروگرام بنایا ہوا تھا۔ بے صبرے پن کی وجہ سے ایمان گوا بیٹھے۔ ایمان جیسی نعمت جو چیز جس سے گم جائے اس کو بے صبرا پن کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ نہیں کرتے، ایسے ایسے کام کرتے ہیں اولاد کے چکر میں کہ اللہ ما الحفیظ، صبر نہیں کرتے کہ اللہ نے اگر مقرر کیا ہے کہ پروردگار عالم کلیمنٹ ہے، وہ تو کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ اور ہم بھاگے پھرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا پروگرام ہے یہ۔ میرے پاس بے شمار لوگ آتے ہیں جو علاج کے مختلف مراحل سے گزر چکے ہیں، وہ علاج جو بڑے دعووں سے کیا جاتا ہے مگر اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کا پروگرام ہے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کی اتھارٹی ہے، اولاد دے یا نہ دے۔ ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، مخلوق کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، بے صبرے ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، جو حجت ہے، اگر کوئی بیماری ہے کسی کو، اس کا علاج کرنا حجت ہے، حکم ہے شریعت کا، اللہ کا، اس کے رسول کا، وہ ضرور کریں۔ بے چین ہو کر، بے صبرے ہو کے اپنے اصل راستے سے کبھی مت ہٹیں۔ تو بے صبرہ ہونا ایمان کو کھا جاتا ہے، اور صبر صاحب ایمان بنا دیتا ہے۔ تو میں نے ایسے لوگ بہت سے دیکھے، ایسی ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں بے صبرے ہو کر کہ جو کسی مسلمان کے لیے کبھی بھی روائج نہیں ہے، کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ سے تعلق میں، بہترین زندگی گزارنے میں، رسول اللہ سے تعلق سے بہترین چیز اور انبیاء کا طریقہ وہ صبر ہے۔ اور اگر صبر ہماری سمجھ میں آ جائے تو انتہائی مطمئن زندگی ہم گزارتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی ہم مقبول بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔